واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ میرے سارے ناظرین جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اور جتنے بھی سننے والے ہیں اور جتنے میرے فالورز ہیں، جتنے میرے سبسکرائبر ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی شاد و آباد رکھے، اللہ رب العالمین خوش رکھے۔ آج کی جو ہماری جو ہے نا ویڈیو ہے، جو درس قرآن ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوال و جواب۔ کچھ بھائی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی خوش رکھے۔ تو آج سوال و جواب ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے یہ جو ہے نا ویڈیو بنائی ہے، اور یہ درس ہے انشاءاللہ۔ بھائی سوال کریں گے۔ ہاں بھائی محمد رمضان، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ یہ سے ٹھیک ہے۔ استاد جی سارا پہلا سوال ہے بھائی، یہ عید میلاد منائیں دیں، یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ جی بھائی محمد رمضان کا یہ سوال ہے کہ عید میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا، جو کہ ہمارے زمانے میں مشہور ہے، 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ لوگ جو ہے نا جلوس نکالتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے نا، جی جی اور جھنڈیاں وغیرہ لگاتے ہیں، اور اس دن کھانے پینے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے نا جی پروگرام، جی جلسے جلوس، روڈوں پر نکلنا۔ اصل سے محمد رمضان بھائی، میلاد جو ہے، سب سے پہلے میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں سارے بھائیوں سے، آپ بھی آتے رہتے ہیں، جو ہمارا جو ہے نا مذاکرہ ہوا وہ اسی بات پر ہوا کہ ایک بات جو ہے نا جی، جو آدمی بول رہا ہے جی جی تو اس کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ہی نہیں۔ ہمارے اندر یہ بیماری ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا جی، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کیا کہتا ہوں، جیسے کہ لفظ میلاد ہے، اب میلاد تو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میلاد کا قرآن میں بھی ثابت ہے، یعنی وہ میں آتا ہوں نا، میلاد وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ بات ہم یاد رکھیں کہ بھائی میلاد کا معنی کیا ہے، مانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میلاد کا کیا معنی ہے۔ میں قرآن میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ، جو نا اس کا ثبوت بھی میں پیش کرتا ہوں، یا میلاد کا مقصد کیا، میلاد کس کو کہتے ہیں، میلاد کیا ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ میلاد کا معنی کیا ہے۔ میلاد جو ہے نا جی، میلاد ہے ولادت سے، میلاد ٹھیک ہے، اور ولادت کس کو کہتے ہیں؟ بچے کی پیدائش کو۔ دنیا کے اندر جی کوئی شخص، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو میلاد کا انکار کرے۔ انکار کرے۔ تو میلاد کا معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید تو علیحدہ لفظ ہے، یہ خود بنایا ہوا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ میلاد النبی، میلاد نبی یعنی نبی کی پیدائش۔ میلاد کا جو معنی ہے وہ ہے پیدائش۔ تو آپ بتائیں کہ دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کا انکار کر سکتے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مسلک والا جو بھی ہے، ہمارا مذہب تو اسلام ہے، مسلک ہیں یا نام ہے یا جو کچھ ہے، پارٹی ہیں، جو کچھ ہے، میں اس پر کوئی جو ہے رد نہیں کرتا، نہ تردید کرتا ہوں، لیکن میرا جو جواب ہے سوال کا میلاد کا وہ یہ ہے کہ بھئی دنیا کے اندر کوئی بھی مسلک ایسا نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی پیدائش کا انکار کرے، یا نبی علیہ اس کا السلام، انکار نہ کریں گے۔ سنیں میں آتا ہوں اس بات، آپ کے سوال پہلے مجھے تفصیل بیان کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے انکار کرے، یا نبی علیہ السلام کی پیدائش جو ہے نا اس پر خوش نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ تو ادھر آ گیا۔ ہر کوئی مانتا ہے نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس پر خوش ہونا، ٹھیک ہے، لیکن خوشی کا طریقہ کیا ہے، اب یہ بتائیں گے۔ میں آتا ہوں، رہ گئی یہ بات کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش اور میلاد، وہ ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے وعدہ لیا میثاق میں انبیاء علیہ النبیین، یہ جمع ہے انبیاء کی، سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، تو ان کے گزرے ہیں یعنی وہ ان کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا عالم میثاق میں۔ ابھی تک آسمان پیدا نہیں ہوا، زمین پیدا نہیں، کوئی چیز بھی
نہیں پیدا ہوئی. تو میثاق اس کو بولے. اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. کیا وعدہ؟ لما آتیتکم، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں عطا کروں گا، آتیتکم میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت، یعنی نبوت کا تاج میں تمہیں پہناؤں گا. ہر نبی کو اللہ نے خطاب دیا، آدم صاحب سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. تو آگے اللہ نے فرمایا ہاں جو تمہارا دوران ہے نا نبوت کا زمانہ، تمہارا جو کوئی بھی ہے، اور اس زمانے میں آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے یا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ ہے، جس کا اللہ نے فرمایا اگر تمہارے زمانے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف. تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، جو اس کا مشن ہے، جو وہ کام کر رہا ہے تبلیغ والا دین کی اقامت کے لیے، تو تم نے بھی اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے. تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو یہ فرمایا ہے. اب اس کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں ایک منٹ کے لیے. تو میلاد منانا، ٹھیک ہے، تو کیا قرآن سے کیا ثابت ہے کہ میلاد کیسے منانا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیدائش کو کیسے منانی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہم کھڑے ہو گئے ہیں بھائی میلاد تو قرآن سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے سارے انبیاء کو بھی جمع کیا، فلاں نے کیا، وہ بنا دیا نا ساری باتیں. تو جو بھی بات انسان کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اب میلاد کا مقصد کیا ہے؟ مانا تو ہے ولادت، اب مقصد کیا ہے؟ ہم نے مقصد کو یہ بنایا کہ بھئی صرف ہم ایک دن خوشی کر لیں 12 ربیع الاول کو، جھنڈیاں لگا لیں، جلوس نکال لیں، خوشی کر لیں. جب 13 ربیع الاول آئے گی نا پھر کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، صرف 12 ربیع الاول کے دن ہم جو ہے نا دوڑتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی خوشیاں کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف 12 ربیع الاول کو ہے. تو اسلام کے اندر کوئی ایسا عمل ہے جو ایک دن کیا جائے؟ ہمیشہ کیا جاتا ہے نا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے یا اسلام میں جو بھی عبادت ہے تو وہ تو روزانہ کی جاتی ہے. اب ہم اسی ایک دن کو مقرر کرتے ہیں، کل کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میلاد کا مقصد قرآن کریم کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ نے جو فرمایا کہ جب تمہاری نبوت کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ جھنڈیاں لگانی، یہ فرمایا، یا تم نے جلوس نکالنے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. مطلب اس کا یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو، ان کی روحوں کو فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا ہے، اگر تمہارے نبوت کے زمانے میں آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کا جو مشن ہے نا جی، مشن، اس کے ساتھ لَتَنْصُرُنَّهُ تم نے مدد کرنی ہے. اگر وہ تبلیغ کے لیے جائے تو تبلیغ ساتھ کرنی ہے، اگر وہ جہاد کے لیے جائے تو کیا کرنا ہے؟ ساتھ جہاد کرنا ہے. صرف جھنڈی نہیں لگانی. میں اس پر کوئی تردید نہیں کرتا، کسی کے جو ہے نا اب ہمارے سارے بھائی دیکھ رہے ہیں، اس پر میں کوئی تردید نہیں کر رہا یا کسی پر جو ہے نا تنقید نہیں کر رہا، لا کسی کو تانا نہیں دیتا، کسی کی دل ازر، بلکہ یہ حق بات ہے کہ میلاد نبی علیہ السلام کی پیدائش، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ میلاد ولادت سے ہے، ولادت کہتے ہیں پیدائش کو، تو خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، یہ بات ہے نا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ کون سا دن ہے، ربیع الاول ہے، کیا ہے، کون سا، نہیں، یہ بات میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش پر یعنی ولادت پر، میلاد پر خوشی مناتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن کریم نے کیا بیان ہے؟ قرآن کریم نے سارے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے. تو اسی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی یہی خطاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ جائے. کیا ہے؟ اب میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، کیسے آ جائے ہمارے پاس؟ قرآن ہے کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام پھر موجود ہے. جب ہم یہ مان لیں تو نبی علیہ السلام موجود ہے. ہاں موجود ہے. کیا ہے؟ موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ اور میں دکھاؤں. لوگ اس سے یہ مان لیتے ہیں نا کہ بھئی نبی علیہ السلام موجود ہے، یہ آیتیں ہیں قرآن کی. اب میں یہاں اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ کیسے موجود ہے. یہ میرا خیال ہے یہ 4واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت آل عمران ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کرتے ہو، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم گمراہ ہیں. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِأَحْكَامِ اللَّهِ، تم اللہ کے احکام کی کیسے کفر کرتے ہو، کیسے کہتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے.
حالانکہ وَأَنْتُمْ فَوْحَالِيَ وَأَنْتُمْ اور ہو تم تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے اندر یہ انتم جو ہے نا جی یہ مخاطب ہے، ضمیر کس کی ہے؟ مخاطب کی ہے، ہمیں یہ کہہ رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے، تا قیامت تک جو بھی اس کو پڑھے گا سنے گا اس کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى علیکم، تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیاتیں، اللہ کی آیاتیں یعنی قرآن بھی تمہارے اندر موجود ہے، اس کے باوجود بھی تم کیا کرتے ہو؟ گمراہ ہوتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے اللہ کے دین کا انکار کرتے ہو، کیسے تم گمراہ ہوتے ہو، حالانکہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى علیکم آیات اللہ، اللہ کی آیاتیں بھی تمہارے اندر موجود ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اب دیکھیں نا، وَفِيكُمْ اور تمہارے اندر، وَفِيكُمْ تمہارے اندر، رسولہ اس کا رسول بھی موجود ہے، اللہ کی آیاتیں بھی موجود ہیں۔ یہاں اللہ نے ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ موجود ہے، دیکھیں نا معنی کو دیکھیں، یہاں وَأَنْتُمْ ایسا نہیں کہا کہ اللہ تمہارے اندر موجود ہے، یہاں فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اللہ کی آیاتیں موجود ہیں، تو حاضر ناظر اللہ ہے نا، ہے نا اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے۔ اب کیا ہے نا، ہر کسی کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، تو پھر اللہ یہاں کیوں نہیں فرماتے کہ تمہارے اندر اللہ موجود ہے؟ دیکھیں نا سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تُتْلَى آیات اللہ، تُتْلَى علیکم آیات اللہ، تمہارے اندر اللہ کی آیاتیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، تو پھر آگے اللہ فرمایا فِيكُمْ رَسُولُهُ اور تمہارے اندر کون موجود ہے؟ اللہ کا رسول، تو پھر تو حاضر ناظر ہوا۔ یعنی یہ معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے اگر اسی طرح ہے نا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حاضر ہیں، ہمیں یہ خطاب ہو رہا ہے، تو پھر اوپر اللہ ایسا کیوں نہیں فرماتے کہ میں بھی تمہارے اندر موجود ہوں، اللہ بھی موجود ہے؟ یہاں رسول کا اللہ فرما رہے ہیں، اوپر اللہ کیوں نہیں فرماتے؟ اللہ نے یہاں کیوں نہیں فرمایا تُتْلَى علیکم آیات اللہ، یہاں کیوں ایسا فرمایا، ایسا کیوں نہیں فرمایا وَفِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے اندر موجود ہے؟ مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ تمہارے پاس موجود ہے، بلکہ اس سے مراد جیسے اللہ نے فرمایا آیات اللہ، یہ سیاق و سباق کا معنی ہے، اللہ کی آیاتیں بھی موجود ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَفِيكُمْ رسولکم، رسول کی حدیث تمہارے اندر موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمہارے اندر موجود ہے، جیسے قرآن موجود ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اور اس کا طریقہ بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، کیسے پڑھائی ہے وہ بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، کیسے رکھا ہے وہ بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے نکاح کیا ہے، کیسے کیا ہے وہ بھی موجود ہے، طلاق کا فتویٰ دیا ہے، کیسے دیا ہے وہ بھی موجود ہے، کاروبار کیا ہے کیسے کیا ہے وہ بھی موجود ہے، سویا ہے کیسے، اٹھا ہے کیسے، مسجد میں گیا ہے کیسے، سارا موجود ہے۔ وفیکم رسولو، اس کا معنی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر حاضر ناظر ہے، تو اس کا کیا مقصد؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے تو ہمارے لیے کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہے، مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث کیف تکفرون باللہ، تم پھر اللہ کا کفر کرتے ہو، پھر اللہ سے اعراض کرتے ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے اندر آ جائے، کیا کرے؟ مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے پاس آ جائے تو لتؤمنون بہ، ہمیں یہ خطاب ہو رہا ہے، ان کو یہ خطاب ہو رہا تھا، میں آ رہا ہوں، یہ بات لمبی ہے، ان کو یہ خطاب ہو رہا تھا کہ نبی علیہ السلام اگر آ جائے، یعنی اس کی ولادت ہو جائے، میلاد ہو جائے، تو تم نے لا تؤمنون بہ، پیغمبروں کو یہ خطاب ہوا۔ اس کے بعد ہمیں اللہ یہ خطاب فرما رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے پاس آ جائے، یہ بہت نکتے کی بات ہے، اگر علماء سن رہے ہیں تو علماء اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ خطاب تھا کہ اگر آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور ہمارے لیے یہ آیت اس کا یہ حکم ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے پاس آ جائے تو لتؤمنون بہ ولتنصرون، یعنی اس کی پیدائش کا تمہارے لیے فائدہ یہ ہے، خوشی یہ ہے کہ تم اس پر عمل کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور میلاد کا مقصد اور اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پر آپ عمل کر کے ہدایت پائیں، عزت پائیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ایک دن جو ہے نا جلوس نکال لیں، ٹھیک ہے، روڈوں کو بند کر لیں، لوگوں کو تکلیف دے دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ متفق علیہ حدیث مشکاۃ شریف میں ہے باب الایمان میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کا چھوٹا درجہ، ایمان کا چھوٹے سے چھوٹا درجہ کیا ہے؟ راستے سے ایذا والی چیز اٹھانا، دور کرنا۔ ایمان کا چھوٹا درجہ کیا ہے؟ راستے سے کوئی چیز، ضرر دینے والی چیز کو ہٹانا۔ اور ایک آدمی راستے کو بند کرتا ہے، پھر تو دیکھیں یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے،
ہمارے دین میں یہ ثابت نہیں ہے کہ بھئی اس کو مقرر کرنا کہ بھئی یہ عید میلاد النبی ہے، اس کو مناتے ہیں. نہیں حضرت جی ہوتا طریقہ ٹھیک ہے تے عید میلاد مناونا کوئی گناہ تھا پوری مناونا. یار دیکھیں نا کچھ اسلام کے ہاں ایسا منائے، کوئی آدمی ویسے منائے تو منائے، یہ نہ کہے کہ یہ اسلام میں ہے. اب آ گئی بدعت کی بات. دیکھیں یہ کوئی آدمی نہ کہے میلاد والی، میں بھی جاتا ہوں ادھر آتے ہیں نا کبھی کبھی، میں بھی چلا جاتا ہوں، میں کھڑا تھا. لیکن یہ میرا یہ میلاد کو میں یہ مقصد نہیں سمجھتا کہ بھئی یہ دین کے اندر ہے، میرے لیے ثواب ہے. دیکھیں میں اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں. ہم جو ہے مسجدیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ماربل والی مسجد تھی، نہ قالین تھے، نہ لاؤڈ سپیکر تھے، نہ اے سی تھا نہیں تھا. تو پھر ہم اب کرتے ہیں، تو پھر اگر یہ سمجھے تو ہم کو یہ بدعت لگی کہ اب دیکھیں یہ بڑی قیمتی مثال ہے. تو ہم کہیں کہ یہ تو مسجد میں جو ہے نا کیا ہے لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، یہ قالینیں وغیرہ ہیں، پکی مسجد ہے، تو کیا یہ تو بدعت ہے؟ نہیں، یہ بدعت نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سہولیات. اس کو ہم دین میں نہیں سمجھتے. دیکھیں کیوں، کیسے، اس کی آپ مثال سنیں. یہاں مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں مسجد بنی ہوئی پکی، اس میں اے سی لگا ہوا ہے، اس میں کارپیٹ ہیں، اس میں جو ہے نا وہ ماربل ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے. ادھر دوسری جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، وہ کچی ہے، مٹی، ٹھیک ہے. اس کے اندر صفیں بھی پرانیاں اور کچی ہے نا، مٹی ہے ساری، اوپر جو ہے نا کچی ہے چھت وغیرہ، اس پر کھانے وغیرہ سر وغیرہ ہم نے ڈالے ہیں. تو ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اسی سر والی مسجد میں، کچی مسجد میں، ایک آدمی ماربل والی مسجد میں نماز پڑھتا ہے. کیا ماربل والی اور پکی مسجد اور قالین والی اے سی والی مسجد والی نماز جو ہے وہ 27 درجے ہے جو حدیث میں 27 درجے، اور جو کچی مسجد ہے اس میں 27 درجے نہیں ہے؟ یہاں تھوڑا سوچنا ہے. جیسے میں ایک نماز کا جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا کیا ہے 27 درجے زیادہ ہے نا. اب جو ماربل والی مسجد ہے اس میں 27 درجے ثواب ملتا ہے اور کچی مسجد میں نہیں ملتا. نہیں، جیسے 27 درجے پکی مسجد میں ملتا ہے اسی طرح کچی مسجد میں بھی ملتا ہے. جیسے کچی مسجد میں 27 درجے کیا ثواب ملتا ہے، اسی طرح پکی مسجد میں بھی ملتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہم پکی بناتے ہیں نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی اس میں 27 درجے سے زیادہ ملتا ہے ثواب، یا کچی مسجد میں جو ہے نا 27 درجے کا نہیں ملتا اور پکی مسجد میں ملتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی پکی مسجد ملتا ہے تو یہ بدعت ہے. پھر یہ ماربل بنانا بھی بدعت ہے، لاؤڈ سپیکر لگانا بھی بدعت ہے، سارا بدعت ہے، بالکل بدعت ہے. اگر ہم اس کو ضروری سمجھے اور ثواب اس کا سمجھے، ثواب نہیں ہے، یہ سہولت ہے. تو اسی طرح جو ہے نا میلاد منانا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میلاد ثواب ہے، ہم مناتے ہیں، کیا ہوتا ہے یار، تو پھر کیا ہے اس کا یہ بدعت بن جائے گی. کیسے بدعت بن جائے گی، میں مثال سمجھاتا ہوں. ہم جمعہ کے دن آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر ہم اذان دیتے ہیں، یا ہم مرغی کو ذبح کرتے ہیں. میں ذبح کرتا ہوں مرغی کو. اب مرغی کو ذبح کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. میں نے ذبح کر لی، مرغی حلال ہوگی؟ نہیں حلال نہیں ہے، حرام ہے نا. آپ کہیں گے یہ تو حرام ہو گئی. میں نے کہا کیوں یار، میں نے غلط کام تو نہیں کیا، میں نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، سورہ فاتحہ کی آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، کیوں یار، میں نے تو کوئی غلط کام تو نہیں کیا. آپ یہ جواب پھٹ دیں گے کہ نہیں آپ نے غلط کام نہیں کیا، آپ نے تلاوت کی ہے، اس کا تو ثواب ہے. لیکن یہاں نہیں ہے، یہ تکبیر پڑھنی تھی، یہاں پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یہاں نہیں پڑھنا. اب ہم اذان دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو 4 دفعہ پڑھتے ہیں، 2 دفعہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. کوئی آدمی اگر 3 دفعہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارے محلے والے کہیں گے وہ مولوی غلط ہو گیا، کہیں گے نا. کیوں یار، وہ تو وہی الفاظ ہیں، وہ غلط تو نہیں ہے. ایک آدمی ہے وہ اذان کو اختتام پر یعنی کرتا ہے، آخر میں کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اذان ختم ہوئی، یہ ہے آگے نہیں بس ختم. اگر میں پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ، سارے پاکستان میں کہیں آپ نے لوڈ سپیکر میں سنا ہے کہ اذان جب ختم کرتا ہے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لوگ کہتے ہیں غلط پڑھ رہے، یار غلط نہیں ہے یار، کیوں غلط ہے؟ کلمہ یہ تو آدھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب یہ تو آدھا ہے کلمہ، اس کو تو پورا پڑھنا ہے. اب میں نے پڑھ لیا تو گناہ کیا یار، گناہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے لیکن یہاں نہیں ہے.
کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی ہے. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کے خلاف ہے، فَاتَّبِعُونِی کے خلاف ہے. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا، آگے نہیں بتایا تو تم بنا رہے ہو. اسی طرح جو ہے نا میلاد جو ہے نا ہمارے اسلام میں 23 سال کی زندگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں یہ ثابت نہیں ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ جو ہے نا کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا ہو یا جلوس نکالے ہوں، یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے. ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو اس سے ثابت یہ نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں ابی لہب نے منایا تھا، کہ کسی نے منایا تھا. ابی لہب والا کو حوالہ پیش کرتے ہیں کہ ابی طالب والا کسی کا کہ بھئی انہوں نے منایا تھا. ابی لہب کا کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ابی طالب کا، کہ بھئی اس نے اپنی باندی کو آزاد کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے تو ثابت ہے، لیکن صحابہ سے ثابت نہیں ہے. تو ہمارے لیے حجت ابی لہب ہے یا صحابہ ہے؟ صحابہ. تو میں اس پر رد نہیں کرتا، لیکن یہ جو کام ہے نا جی، یہ جلوس ہم نکالتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی یار جو کام نے کیا ہے. ہاں، اگر ایک آدمی ایسے مناتا ہے کہ بھئی میرا نبی علیہ السلام سے محبت ہے یار میں مناتا ہوں، لیکن ایسا کام نہ کرے کہ لوگوں کو تکلیف ہو اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ تو الحمدللہ ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں، اللہ صاحب کو خوش رکھے، تو ان کے جو علماء ہیں الحمدللہ میں نے ان کو ریسرچ کیا ہے، وہ بھی اس پر یہی بات کرتے جو میں نے کہی کہ بھئی یار میلاد ہے، ایسا کام نہ کریں کہ لوگوں کو تکلیف ہو، جلسے جلوس ہو، ایک دن کرتے ہو پھر چھوڑ دیتے ہو. ٹھیک ہے، پھر دین نماز کے لیے بھی نہیں آتے. وہ ایک دن ہوتا ہے 12 ربیع الاول کا، جلوس نکالتے ہو، شور کرتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، لیکن دوسرے دن نماز بھی نہیں پڑھتے. اسی دن نہیں پڑھتے نماز، عشاء کی نماز کے لیے نہیں آتی، صبح کی نماز کے لیے نہیں آتی، نماز بھی نہیں. یہی اپنا ہمارے بریلوی جتنے بھی علماء ہیں، اللہ پاک سارے علماء کی حفاظت فرمائے. ہم تو سارے علماء کے لیے جو ہے نا ان کے خادم بھی ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ بھی یہی آپ سن لیں ان کو، ان کے علماء نے بھی یہ کہا ہے. میں انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو ان علماء کی انشاءاللہ بناؤں گا، ساتھ میں جو ہے نا ایڈٹ کروں گا. تو ان کے علماء بھی کہتے ہیں کہ بھئی یار یہ کام ایک دن کا کرتے ہو پھر دن نہیں کرتے. تو نبی علیہ السلام کے ولادت پر کوئی خوشی کرے تو یہ تو کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ بھئی ہم جلوس نکالیں اور اسی دن ہم تقریریں کریں جیسے جمعہ کی دن ہوتی ہے. اور کوئی بات ہے؟